اور اورنگزیب عالمگیر جب کئی بات کرتا تھا، خواہ سامنے ہندو ہو یا گوتھڑی ہو یا کوئی ڈوگر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کہتا تھا 3 باتیں پہلے سن لو غور سے اچھی طرح، ہندوستان پر خالص اسلام نافذ ہے، بادشاہ ہند کٹر راسخ مسلمان ہے، یا اسلام کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کو کہتے ہیں سناؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا ہندوستان پر اسلام نافذ ہے، بادشاہ پختہ کار مسلمان ہے، یا اسلام کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، آپ بات کرو کیا کرنا ہے؟ 3 باتیں ذہن نشین رہو۔ ایسے تبلیغ کڑے تبلیغ پلارم دس نشی کو ملوک و سلاطین کے ساتھ بھی کلام کرتے کہتے پہلے ہمارے 3 عنصر سن لو، 3 اہداف ہیں ہمارے، اسلام مکمل نافذ ہے، عملاً قاضیان مفتیان بیٹھے ہوئے، اور مسلمان کٹر بادشاہ مسلمان ہے۔ اور جب کہتے تھے کہ بادشاہ ہند مسلمان ہے نا، ادھر دیکھو، تو اس کے ساتھ اس طرح کرتے تھے کہ سر میرا حاضر ہے، سر میرا سب خدے پہ جندلے ہوگا نا، ضرور خلق ہوئے، پتہ نہیں چلتا تھا کب آرام کرتے۔ 97 سال عمر میں مرا ہے، اور انگریز رائٹر لکھتا ہے میں نے لال قلعے میں اورنگزیب سے ملاقات کی، ایسا، اور سفید ململ کا کرتا اور لٹے کی شلوار اور سفید حمامہ، خوبصورت ٹوپی پر زیب تن تھی، اور اس پہ بڑا سا زمرد لگا ہوا تھا سامنے، خزیدو، اور پیچھے کیمخواب کے تکیے رکھے ہوئے تھے، لیکن جتنی دیر میں نے دیکھا بادشاہ نے ٹھیک نہیں لگایا، دا سے احکامات جاری کو یہ سلیم دا سے ٹیک ان شاہ تو لگے، دا سے ناس۔ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کے جسم جو ہے جیسے سیم کے تار سے بنا ہوا ہو، مضبوط جسم۔ اور جب مجھ پر نظر لگی، کیوں آئے ہو، کون ہو، کس کے کہنے سے آئے ہو؟ کہا مجھ سے 3-4 سوالات ایک سانس میں گئے۔ دیکھیے مسلمانان ہند کی شاندار ماضی کتاب ہے نا، مولانا محمد میاں کی، 20 بڑے مسلمان میں بھی ہے۔ کہا مجھ سے کہا کون ہو تم، یہاں کیسے آئے ہو، کس کے کہنے سے آئے ہو؟ کہا قبل اس کے کہ میں جواب دوں بادشاہ کہیں اور متوجہ ہو گیا، تو وہ فرخت فی سرواری پر تک کی انگریز نہ گول لاڑو کمنڈا لاڑا باہر نہ کا چڑیر بھی جابش انگریز نہ پر تک کے گول لاڑ